بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن چل بے چل نکے شبہ اچھا زید محموم لأنه متعفن الأخلاق وكل متعفن الأخلاق محموم فزید محموم فكما أن في هذا القياس الأوسط علة لثبوت الحمى لزید ہما ثبوت الحمى لزید في ذهنك كذلك وعلة ٹھیک ہے ہم آئیں چل گئے ہم فی الواقع لوجود الحمى في الواقع بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بندے کے اندر نا چار خلطیں ہیں جی خون دم جی صفرا جی سودا جی بلغم جی 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 میدے وچ جتے جا رہے ہیں نا جی وہ جا کے کلیجہ رڑکدا ہے انہوں پھر اس رڑکنے وچوں پھر خالص خون دل والے پاسے جی سمجھیو جی تے صفرا اے پتے والے پاسے جی بلغم پھیپڑے والے پاسے سڑیا خون جڑا وہ کلیجہ اپنے وچ جمع رکھدا انہوں جی یہ مال نے وکھرے وکھرے سمجھ آؤندی پئی جی بلغم جڑی وہ جاندی پھیپڑے والے پاسے جی ایک نظام ہے تے جڑا ہے نا صفرا وہ جاندا ہے پتے والے پاسے جی تے جڑا ہے نا سڑیا خون ہن سڑیا کولے طرح نہیں وہ نظام ہے اندر دا وہ کلیجے وچ رہندا ایک پاسے وہ اندر آہستہ آہستہ ختم ہوندا رہندا ہے تے جڑا خالص خون ہے نا دم وہ جاندا ہے دل والے پاسے جڑا پھر بندے دی ظاہری حیات دا سبب ہے سمجھدے ہو اے نے اخلاط اربع کی نے اخلاق اربع انہاں اخلاط اربع نال بندے نے مزاج جی کی بندے نے مزاج بے بلغم نال کیڑی کیڑی بیماری ہو سکتی ہے تے خون نال کیڑی کیڑی بیماری ہو سکتی ہے تے سڑے دم او سودا نال کیڑی کیڑی بیماری ہے صفرا نال کیڑی کیڑی بیماری ہے جی پھر انہاں بیماریاں دا توڑ کی ہے جی اے پتر ساری حکمت ڈاکٹری ہے سمجھ آئی جی جی بھی اے خلطاں نے چار ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਕਮਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲੀ ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਤਹਕੀਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਐ ਸਾਰੀ ਹਕਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰੋ یہ جو خلطے ہیں نا چار جی اخلاط اربع جی کی اخلاق اربع دم سودا صفرا بلغم یہ اخلاط اربع جی یہ جب بگڑتی ہے نا جی یہ جب بگڑتے ہیں ایک طریقہ ہے بندے کو بخار چڑھتا ہے جی بندے کو بخار چڑھتا ہے خصوصاً جب صفرا غالب آتا ہے نا جی تو بخار چڑھتا ہے تو زیادہ غالب آئے تو پیلا جرکان ہو جاتا ہے جی تو صفرا جب غالب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے بخار آ جاتا بخار چڑھتا ہے ہے جی اب اخلاط اربع کا بگڑنا جی کی اخلاق اربع کا بگڑنا یہ علت ہے نفس الامر میں بخار کی جی اخلاط اربع کا بگڑنا یہ علت ہے نفس الامر میں بخار کی اسی قضیہ بنائیے یا نہ بنائیے جن دی خلطاں خراب ہو گئے تاب چڑھ گیا ہے جی وہ سمجھ آؤندی بھی جی جی کہ کوئی نہیں مولوی جی خلطاں دا خراب ہونا اے سبب ہے کندا بخار دا علت ہے بخار دی سمجھ آ گئی جی ہن اسی کدے قضیہ بنائیے جی تے او لفظ متعفن الاخلاط بین دی خلطاں خراب ہو گئی ہیں جی اے متعفن الاخلاط نو کدے وچ بنا دئیے علت ادے اوسط بنا دئیے جی تے ساڈے ثبوت واسطے بھی ہن اے علت ہے علت ہے تے نفس الامر وچ بھی علت ہے تے کیڑا قیاس بن جائے گا قیاس پرانی لمی کل دسیا سی لم جی ہن مثال دیکھو مولوی جی مثال اے برہان لمی کی مثال زید محموم زید محموم
لِأَنَّهُ مُتَعَفِّنُ الْأَخْلَاقِ زید نو بخار اس واسطے کہ اندیاں خلطاں خراب نے اندیاں خلطاں خراب ہیں تے وَكُلُّ مُتَعَفِّنِ الْأَخْلَاقِ تے جندیاں خلطاں خراب ہون محموم انہوں بخار ہوندا ہے تے وچوں متعفن الاخلاق کڈو پیچھے کی بچیا فزید محموم ہن اے جڑی ادے اوس تے او کوگو اینے سانو دسیا نے بھی زید نو بخار ہے تے نفس الامر وچ بھی علت یہ بخار دی اور کچھ ہے وے تے پھر کیڑا بنیا قرآن لمبی اور ہن تینوں واجہ سمجھاواں جی سمجھ آ گئی گل دی اے شاباش دن میں ساری ڈاکٹری سمجھاتی یہ 4 کھلتا دن دا بگڑنا 3 دا کوئی توڑ اے سارا کچھ ہی ہوئی جی چلو جی مثال لمی کی مثال وہ سمجھ آئی کہ پھیرا دینا ہی مثال لمی کی مثال لمبی کی تیرا قول تیرا کو زید محموم لأنه متعفن الاخلاق لأنه متعفن الاخلاق اے زید محموم الدعوی دعویٰ لأنہ تو دلیل شروع ہے لأن زیدن متعفن الاخلاق اور کل متعفن الاخلاق محموم وكل متعفن الاخلاق محموم تے جندے خلطہ خراب ہونے کی ہوندا ہے محموم وہ بیمار ہوندا ہے بخار ہوندا ہے تے اے حد اوس گر گئے متعفن الاخلاق تو لأنہ او دی جگہ تے زید ہے جی او اصغر تے محموم اکبر کٹھے کر تے کی نکلیا فزید محموم پس جیسا کہ پاس جیسا کہ اس قیاس میں جس کے آپ آئے ہن پڑھے ہے جی اوسط کون متعفن الاخلاق علت ہے علت ہے بخار کے ثبوت کے لیے زید کے لیے بخار کے ثبوت بھی زید کے لیے تیرے ذہن میں تیرے ذہن اسی طرح اسی طرح متعفن الاخلاق متعفن الاخلاق علت ہے علت ہے بخار کے وجود کے لیے بخار کے وجود نفس الامر میں بھی الامر میں پہلے سمجھائی گل ہاں جی شابہ جی ہوں صرف ترجمے جو فٹ کرنا جی ہوں لمی کی تیرا قول محموم اس لیے کہ زید متعفن الاخلاق ہے اور ہر متعفن الاخلاق متعفن الاخلاق بخار والا ہوتا ہے نتیجہ نکلیا کہ زید بخار والا ہے زید بخار والا ہے بس جیسا کہ یہ بات کہ اس قیاس میں اوسط علت ہے بخار کے ثبوت کے لیے زید کے لیے تیرے ذہن میں اسی طرح متعفن الاخلاق علت ہے بخار کے وجود کے لیے نفس الامر میں شابہ جی شابہ لمی کی تیرا قول زید محموم اس لیے کہ زید متعفن الاخلاق ہے اور ہر متعفن الاخلاق محموم ہوتا ہے پس زید محموم ہے پس جیسا کہ یہ کہ اس قیاس میں اوسط علت ہے ہما کے ثبوت کی زید کے لیے تیرے ذہن میں اسی طرح متعفن الاخلاق علت ہے ہما کے وجود کی واقع میں اگے جی مثال انی قولک زید متعفن الاخلاق لانه محموم وكل محموم متعفن الاخلاق فزید متعفن اللہ متعفن الاخلاق خبر یہ بات جی فزید متعفن الاخلاق فوجود ما علت لثبوت كونه متعفن نل متعفن الاخلاق في ذهنك ولیس الا تن ليس علة في نفس الامر بل عسى یکون الامر في الواقع بالعكس اچھا جی اگر ہم قضیہ بدلا دیں مثال انی کی صرف حکم کے لیے علت بنے نفس الامر میں علت نہ بنے اب ہم دعویٰ یہ بناتے ہیں زید متعفن الاخلاق یہ دعویٰ کی زید متعفن الاخلاق زید دیاں خلطاں خراب نے دلیل دئیے کہ اس لیے کہ زید بخار والا ہے زید بخار والا ہے تے ہر بخار والا دیاں خلطاں خراب ہوندیاں نے تے بخار والا وچوں نکل گیا تے پیچھے آ گیا کہ زید متعفن الاخلاق سمجھائی کو نہیں جی کیاس بڑھیا جی اب زید متعفن الاخلاق یہ جڑا ہے نا دعویٰ جی ان دے وچ علت کنو بنایا ہمانو او محمومن تو یہ تیرے ذہن میں ثبوت کی جو علت ہے اس کے لیے تو علت بن رہا ہے کون ہما جی
لیکن نفس الامر میں تو یہ علت نہیں ہے. علت نہیں. نفس الامر میں تو معاملہ بالعکس ہے کہ متعفن الاخلاط پہلے ہوتا ہے پھر بخار ہوتا ہے. یوں نہیں ہے کہ بخار کی وجہ سے متعفن الاخلاط ہوتا ہے بلکہ متعفن الاخلاط کی وجہ سے بخار آتا ہے اس کو. جی تو یہ کون سی دلیل بنی؟ قرآن انی بنی کہ صرف ثبوت کے لیے علت ہے. کون ہما نفس الامر میں متعفن الاخلاط کی علت نہیں ہے, الٹا بالعکس ہے معاملہ. جی سمجھ آ گئی ہوں کی قیاس بنے بلا کیا زید زید متعفن الاخلاط ہے اے دعویٰ کیتا اور اس پر دلیل لأن زیدن لأن زیدن محموم اس لیے کہ زید کو بخار ہے جی اور کلو محموم من متعفن الاخلاط محموم ادے اس گر گئی. نتیجہ آیا فزید متعفن الاخلاط ہے. اب یہ جو محموم ہے یعنی ہما یہ ہمیں اصغر کا حکم اکبر کا حکم اصغر تک پہنچانے کے لیے ہمارے ذہن میں تو مولوی جی علت بنی ہے, علت بنی ہے لیکن نفس الامر میں اس طرح نہیں ہے بلکہ معاملہ بالعکس ہے. نفس الامر میں تو متعفن اخلاط پہلے ہے ہما بعد میں ہے. اور مثال انی کی تیرا قول زید متعفن الاخلاط زید متعفن الاخلاط اس لیے کہ زید محموم ہے اس لیے کہ زید محموم اور ہر محموم متعفن الاخلاط ہوتا ہے. اور ہر معموم متعفن الاخلاط ہوتا ہے. بس زید متعفن الاخلاط ہے. بس زید متعفن الاخلاط ہے. خل تک نہیں ہے نا چار دم سقرا سودا بلغم بھی خالص خون بلغم سڑیا خون تے سفرا وہ جڑا پیلا ہے جی جن نال جرکان ہوندا ہے جی وہ جاندا ہے پتے ول جی جی پھر وہ مڑ کے جڑا نا پتا قطرہ سٹدا اون دے وچ میدے چ تے غذا ہضم ہوندی ہے جی سمجھ آندی پی جی جی اگے جی منع کریے کتنے پہنچے ہو. بس وجود حما وجود علت ہے علت ہے واسطے ثابت ہونے ثابت ہونے زید کے متعفن الاخلاط متعفن لے ثبوت کون ہی سمجھے نا جی تیرے ذہن میں کس کے بھئی حما کے ثبوت کے لیے بھئی نا بھئی زید جو ہے وہ کیا ہے متعفن الاخلاط ہے. اس گل نو ثابت کرنے واسطے علت بنیا کون ہما تیرے ذہن میں تیرے ذہن حالانکہ نہیں ہے. حالانکہ ہما علت نفس الامر میں کس کی متعفن اخلاط کی بلکہ قریب ہے یہ کہ ہو معاملہ واقع میں معاملہ واقع میں بالعکس. جی مثال انی کی تیرا وہ قریب تا آکھیا ہے جو کچھ بھی ساڑیاں تحقیقہ نہیں کوئی حتمی فیصلے نہیں بس سانو سمجھیں جیسے ٹھوکا ٹھوکی رکھتا ہے باقی اصل تحقیقت اللہ کو پتہ ہے نا نہیں سمجھی گل اصل تو اللہ کو پتہ ہے. جی انہیں کی تیرا قول زید متعفن الاخلاط شاباش شاباش کہ شاباش. زید محموم ہے اور ہر محموم متعفن الاخلاط ہوتا ہے پس زید متعفن الاخلاط ہے. جی پس وجود حما علت ہے زید کے متعفن الاخلاط ہونے کے ثبوت کی تیرے ذہن میں اور نہیں ہے حما علت نفس الامر میں بلکہ قریب ہے یہ کہ ہو معاملہ واقع میں بالعکس. قیاس باعتبار مادے کے کتنی قسم ہے کیڑا کہ برانی قیاس برانی وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے یقینیات سے عقیدہ اندے نال ہی ثابت ہوندا ہے کندے نال قیاس برانی نال. تو قیاس برانی مرکب ہوتا ہے یقینیات سے وہ یقینیات بدی ہوتے ہیں یا بدی پر انتہا ہوتی ہے اور بدیات 6 قسم ہیں کیڑے کیڑے عقلیات فطریات حسیات مشاہدات تجربیات متواترات. آخری گل تے معتزلیاں اتھل لئیے کہ متواترات نال جڑا ہے نا جی یقین نہیں آندا اساں کہ تانوں نہیں آندا سانوں تے آندا ہے جی خلاصہ ہے جی. اچھا جی سمجھ آ گئی. جی اب مسئلہ بیان ہوا تھا کہ برہان 2 قسم ہے. جی برہان 2 قسم ہے لمی اور انی. وہ جو حد اوسط ہے نا جی وہ جو حد اوسط اس کے ذریعے اکبر کا حکم اوسط کے لیے اصغر کے لیے ثابت ہوا. یہ تو گل حد اوسط کی تھی کہ کوئی نہیں جی یہ تو پکی گل ہے جی جی میں سانو انہیں گل دسی ہے
اگر نفس الامر وچ بھی ایو علت سی تے ہن کیڑا برہان ہے؟ قرآن علمی ہے، اگر نفس الامر وچ یہ علت نہیں سی سانو دس کے تے گئی نکل گئی تے اے قرآن علمی ہے، انی ہے جی۔ لم بمانا علت، اللہ ان بمانا ثبوت، اے مطلب ہن اگے چلو جی۔ فصل القیاس الجدلی جو قیاس مرکب من مقدمات مشہورت او مسلمت عند الخصم عند الخصم صادقتن، صادقتن کانت او کاذبتن۔ دوسری قسم ہے قیاس کی باعتبار مادہ کے قیاس جدلی، جی کیڑا؟ قیاس جدلی، جدل کا معنی لڑائی، اے نہیں مراد تھے جی۔ دوسری قسم ہے قیاس کی باعتبار مادے کے قیاس جدلی، قیاس جدلی، دوسری قسم ہے قیاس جدلی، قیاس جدلی۔ توجہ کرو جی، قیاس جدلی ایسا قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے، یا مرکب ہوتا ہے ایسے مقدمات سے جو مسلمہ ہیں مد مقابل کے نزدیک، خواہ وہ نفس الامر میں سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ جی کیا کہ جی؟ قیاس باعتبار مادے کے 5 قسم ہے، ایک آگے قیاس برانی، اب دوسری وہ ہے قیاس جدلی۔ قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ سے، مسلمہ عند الخصم سے عند الخصم، نال جوڑنا ہے، مسلمہ عند الخصم سے، اے جڑے مسلمہ عند الخصم نے نا پاویں سچے ہون یا پاویں جھوٹے ہون۔ پھر ایک باری تعریف کر۔ قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ عند الخصم سے، وہ جو مسلمہ ہے نا یہ نفس الامر میں سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ لیکن مد مقابل چونکہ مندا ہے جی اسا انہوں او مقدمے رکھ کے دلیل دے کے انہوں چپ کرا دیتا ہے جی۔ کہ نہیں سو کرنا، اور تواڈے مولوی یہ گل آکھی ہے اگوں جناب دند بند ہو کھٹے ہو گئے جی۔ پھر تعریف کرے کہ مولوی تو کی کو نہیں سمجھ آئی۔ قیاس جدلی ایسا قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ عند الخصم سے، خواہ وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ کیا فصل قیاس جدلی، او ویکھو جدل حجت منتجا لا سبیل شہرت، ضروری ہے یہ کہ ہوں اس کے مواد یعنی اندے صغرا کبرا مشہورہ ہون یا مسلمان، عند الخصم، پاویں سچے ہون تے پاویں جھوٹے، اسی طرح ان دی حایت نتیجہ دے دی علا سبیل شہرت، تے جے کر مسلمان تے خصم دے نزدیک نتیجہ ٹھیک ہے، سمجھیا؟ اے شاباش جی۔ اور جڑا ہے نا او مشہورہ کی شے مشہورہ، نظر آ رہی؟ آغاز خود متن بھی وضاحت آ رہی، ایک بار پیڑا جا پھیرا دیتا کوئی گل چنگی سمجھ آ جائے۔ جی مشہورہ وہ قضایا ہوتے ہیں کہ مشہور ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، کہ لوگ اس گل نو بطور مثال محاورہ پیش کرتے رہتے ہیں، جی انہوں سغرا کبرا بنا دینا کسی تھان ہوتے جیڑی گل لوگوں کی مشہور ہے۔ جی اور یہ جو قضایا مشہورہ ہوتے ہیں لوگوں میں یہ مختلف ہوتے ہیں باعتبار زمانے کے اختلاف کے، مکانوں کے اختلاف کے، اقران پڑوسیوں کے اعتبار سے، ہر قوم کے اپنی عادت کے مطابق مشہورات ہوتے ہیں۔ مثلا ہندوستان والیاں دے نزدیک گاہ ذبح کرنی کبھی ہے، اور ہندوؤں دے نزدیک گاہ ذبح کرنی کبھی ہے، مسلمانوں دے نزدیک کبھی کوئی نہیں جی، تو انہوں دے نزدیک ہے کہ ذبح الحیوان کبھی ہن جی جی، اور جان اس بات کو کہ بسا اوقات ملتبس ہو جاتے ہیں مشہورات اولیات کے ساتھ۔ ایک کتاب گل آ رہی پھر پڑھ دیں، صرف انہیں گل دسی ہے تاکہ بگلی گل ذرا سمجھ آ جائے جی۔ اچھا مسلمات کون؟ مسلمات وہ قضایا کہ تسلیم کیے جائیں خصم کی طرف سے، پس بنا کی جا اس پر کلام، کس واسطے؟ حق ثابت کرنے واسطے نہیں، مد مقابل نو الزام دینے واسطے۔ کس واسطے؟
مد مقابل نو الزام دینے والا برابر ہے کہ وہ مسلمہ فیما بینما ہما ہوں خاصتاً یا بین علمائہما ہو خاصتاً، جیسا کہ تسلیم کرنا فقہا کا اصول فقہ کے مسائل کو، کس کو؟ اصول فقہ کے مسائل کو، مسائل کو۔ اے جی میں کنی باری پڑھ دے ہوں وہ جڑا مقیس لے بیان کر دیں جی وہ متفق لے ہوں جی سمجھائی، روزانہ پڑھ دو فقہ جی کہ بھی ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے جیسے یہ ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہر روز وچ مسئلے ہوندے۔ ہوں آوے تو دھیان رکھے جی منع کر قیاس جدلی، قیاس جدلی قیاس ہے قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے مقدمات مشہورہ یا مقدمات مسلمہ عند الخصم سے، یا مقدمات مسلمان عند القسم سے۔ بسم اللہ الرحمن سچے ہوں یا جھوٹے، سچے ہوں یا جھوٹے، جی قیاس جدلی قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے مقدمات مشہورہ سے یا مقدمات مسلمہ عند القسم سے، جھوٹے ہوں یا سچے۔ اگے جی والاول اے ہن جڑا نا بھئی ایک تعریف ہو گئی ہے، اے مقدمات مشہورہ کیڑے ہوندے نی تے مقدمات مسلمہ کیڑے ہوندے نی، اے تھوڑی جی وضاحت کر دین شابہ شابہ۔ والاول ما تطابق فيه آراء قوم اما لمصلحة عامة نحو العدل حسن والظلم قبيح وقتل السارق واجب او لرقة قلبية كقول اهل الهند ذبح الحيوان مذموم او فعالات تن خلقیت او مزاجیت فإن للأمزجة والعادات دخلا عظیما فی الاعتقادات واجعہ في الاعتقادات فاصحاب الأمزجة الشديدة يرون الانتقام من أهل الشرارة حسنا واصحاب الأمزجة اللين خيرا ولذلك ترى الناس مختلفين في العادات والرسوم ولكل قوم مشورات مشهورات خاصة بهم وكذا لكل صنعة رات النحويين الفاعل مرفوع المفعول منصوب والمضاف إليه مجرور ومن مشهورات الاصوليين الامر للوجوب۔ علامہ فرماندے نے کہ مقدمات مشہورہ آ جڑی عبارت نہیں غیر مشہورہ، انہوں ذرا دھیان نال مشہورہ۔ علامہ فرماتے ہیں مقدمات مشہورہ وہ ہوتے ہیں متفق ہو جائے اس میں قوم کی آراء کہ سارے اس گل نو منن لگ پین، سارے مولوی جی اس گل منن لگ وہ کس لیے مانتے ہیں اس گل نو؟ یا مصلحت عامہ کے لیے بھی ساریاں دا فائدہ اس گل وچ، جیسے سارے اس گل نو مندے نے کہ العدل حسن، عدل حسن ہے چنگی شے وچ، جی والظلم قبیح تے ظلم، پہلی شاید قتل سارے کے واجب، چور دا قتل واجب جی جی او شرن واجب نہیں بھی انج بھی اے مسئلہ تے عامہ واسطے پنجابی جنہاں دے چور نہ مارو، چور دی ماں مارو اور نہ جمے، مثال نہیں سنی جی، اے مطلب ہے کہ بھی گند نو بند کرنا بھی اے جڑا نا واجب ہے، مخلاصہ ہے بھی کرتوتاں نو بند کرنا واجب ہے۔ واجب ہے جی۔ اے جڑا ہے نا جی، اے جڑا نا اپنا ایک گل ہو گیا، او پچھوں عطف پائی انہیں دھیان رکھی، جی اما لمصلحۃ عامۃ جی او لرقۃ قلبیۃ، جی او رقۃ قلبی بھی ایک قوم دی رائے متفق ہو گئی ہے لیکن کس وجہ تو رقت قلبی دی وجہ سے، مسئلہ عامہ نہیں بلکہ رقۃ قلبی ہے، جیسا کہ اہل ہند کا قول کہ ذبح الحیوان مذموم، اور پیڑو انہوں نے اللہ تعالیٰ جان دیتی ہو جی میں تانوں کو مارے پیڑ ہوندی انہوں نے پیڑ ہوندی ہے، یہ جملے بول دے جی ہندو کی آندے ہر شے وچ جان ہے، ہر کسی نوں جان پیاری ہوندی ہے جی، تے لہذا بھی انہوں نے مارنا کی ہے کبھی ہے ذبح الحیوان مذموم۔ یہ ہن جڑی ہندوؤں دی ایک پوری قوم ہے نا، انہاں وچ مولوی جی یہ گل رقت قلبیہ دی وہ نہیں بھی رقت قلبی کے صوفیاء کرام بن گئے نے
ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਤ ਕਲਬੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। جی ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ, ذبح الحیوان مذموم دو اگو پھر اتفی یا انفعالات خلقیہ کی وجہ سے یا مزاجیہ کی وجہ سے یا خلقتاً جی خلقتاً بندے اس کو اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں، یا مزاج کے اعتبار سے بندے اس کو اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں انج کر کے بھی مشہورہ بنتے نہیں، سمجھیا؟ انفعالات خلقیہ جی۔ بے خلقتاً بندے اس چیز کو اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں، مزاج کے اعتبار سے بندے اس کو اچھا جانتے ہیں یا برا جانتے ہیں۔ انج بھی مشہورہ بنتے نہیں، بے مشہورہ بنتے کہ میں نے جی ان کی مثال توجہ کرو، کیونکہ مزاجوں کے لیے اور عادتوں کے لیے دخل عظیم اعتقادات میں یہ عقیدیاں وچ مزاجاں نو عادتاں نو بڑا دخل جے، جی۔ کناں نو مزاجاں نوں تے عادتاں نوں کناں وچ عقیدیاں وچ بڑا دخل ہے۔ ہن ویکھو جنہ دے مزاج ڈاڈے نے او اہل شرارت کولوں انتقام لینا حسن جان دے نے، جی جنہ دے امتزاج ڈاڈے نے آل شرارت مزاج ڈاڈے نے، جنہ دے مزاج کی نے ڈاڈے نے ڈاڈے نے، وہ انتقام لینا اہل شرارت سے اس کو کیا سمجھتے ہیں، حسن اور جن کے مزاج نرم ہیں وہ معاف کرنے کو خیر جانتے ہیں، جی انج کر کے فرق پیندے نے، جی سمجھیو؟ جی آندے نے اسی لیے دیکھے گا تو لوگوں کو کہ عادتوں میں اور رسموں میں وہ مختلف ہوتے ہیں، جی لوگ عادتوں میں اور رسموں میں مختلف ہوتے ہیں، اور ہر قوم کے لیے اپنے اپنے مشہورات ہوتے ہیں، جی اور اسی طرح ہر فن والوں کے اپنے اپنے مشہورات ہوتے ہیں۔ جی مثال دیندے نہیں ناویاں دے وچ اے ترے گلاں مشہور نے، الفاعل مرفوع المفعول منصوب المضاف الیہ، مجرور پینڈو انہوں جان دے نا، نہیں اے ناویاں دے فن وچ مشہور، سمجھے جی؟ ایشا بس۔ اور اصولیاں دے مشہورات میں سے کتنے قضیے نے، مثلا الامر للوجوب، الامر للوجوب النہی للتحریم، تحریم سمجھے پہ ہر ایک دے اپنے اپنے مسلمات مشہورہ نے، جی جی نہیں مشہورات چل دے بنے کیڑے مشہورات۔ اگے چل وسانی پھر ترجمہ کرنے ہیں والثانی ما یؤلف من مسلمات بین من المسلمات بین المتخاصمین، ثانی مقدمات مسلمہ وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے مسلمات بین المتخاصمین سے، جی مسلمات بین المتخاصمین سے، یہ بھی ہے، اور بشک جو ثابت کر رہا ہے اس کو بات منوا رہا ہے، یہ اگرچہ نہ مانے لیکن وہ اس کو مانتا ہو تو بطور دلیل مقدمہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ جی سنیں ہی بثانی وہ قیاس ہے جو مرکب ہے کس سے، مسلمات جی بین المتخاصمین سے یا صرف مسلم عند الخصم سے، جی دو میں انہوں مندے ہون جی یا مد مقابل اس انہوں مندہ ہوں اے گلی اگے بھی پڑھ دے پھر پورا کر۔ وللمشہورات شبہ بالاولیات وتجرید الذہن وتدقیق النظر یفرق بینہما والغرض من صناعت۔ صبر 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 او دیسیا او پیچھے چل واپس، اولیات ہے گئے نا اتھے کہ کون نہیں ہے اولیات، یہ وہ قضایا ہیں کہ جزم کرتی عقل ان میں صرف التفات اور تصور کرنے کے ساتھ واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، واسطے کی ضرورت نہیں ہوتے۔ اے جی اولیات ویکھو جا پچھوں تے مسلمہ مشہورات جڑے لوکاں دے نزدیک مشہور نے تے سارے مندے نے، جی آندے نے کدی کدی مشہورات اولیات نال رل مل جاندے نے، جی کی ہوندے نے اولیاء نہ رل مل جاندے، لیکن آندے نے بھی اے تجرید ذہن بے ذہن نو خالی کرو نا جی عقیدتاں کولوں، کیندے کولوں عقیدتاں کو، تے تدقیق نظر کرو تے فرق پتہ لگ جاندا ہے جی کہ بھی اے صرف عقل دے وچ تصور کیتا ہے تے یقین آ گیا ہے، تے آئندہ تصور نال یقین نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ وچ گڑبڑ ہے تے پتہ لگ جائے کہ بھی اے اولی نہیں تے اے اولی ہے، جی لیکن شرط کی ہے پہلوں تجرید تجرید ذہن کی ہے
تجرید ذہن اور تحقیق نظر. تجرید ذہن جب تک نہ ہویا اس وقت تک کوئی گل بھی سمجھ نہیں ہونی, کم گڑبڑ ہو جانا ہے او کہ کوئی نہیں. اچھا بھائی تو سمجھیو بھی تجرید ذہن کرے نا تحقیق نظر, کیونکہ جڑے مشہورات ہوندے نے نا وہ بھی اس جگہ تک پہنچتے ہیں بھی سارے منی بیٹھے ہوندے نے. تبلیغات بھی تو انہیں جنہ بچ واسطے دی لوڑ نہیں, خود بخود یقین آ گیا. ایتھے رولا مولوی جی پہ جاندہ آ کے کنہ بچ اولیات بچ تے مشہورات ہے. اولیات کہڑے نے بچ واسطے دی لوڑ کوئی نہیں, صرف عقل توجہ کی دی یقین کر لیا. تے مشہورات بھی تے میں کہ سارے منی بیٹھے نے جی. تو آندے نے جس ذہن نو خالی کرو گے نا, تدقیق نظر کرو گے تو فرق پتہ لگ جائے گا. والغرض والغرض من صناعت الجدال الزام الخصم او حفظ الرائے. اے شاباش. بابا جی فرماندے نے جڑا قیاس جدلی اس کا فائدہ کیا ہے؟ کس کا قیاس جدلی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے یا تے خصم نو چپ کرانا جی, یا خصم نو چپ کرانا. چپ کرانا کندے نال کہ ان دے جڑے مسلمات ہیں نا وہ پیش کر کے تے چپ کرانا, اندہ شرارت نہ کرے. یا اپنی رائے دی حفاظت کرنی کندے نال مشہورات مقدمے پیش کیتے تے اگلا چپ کر گیا یار واقعی ٹھیک ہے. مثال طور تے کسی بندے نے آکھا بھی میں تے عدل کیتا ہے, سمجھائی نا جی, انہیں دلیل دی تھی اس واسطے کہ تمہیں 10 دنیا چ کیڑا بندہ جڑا نہیں آندا عدل چنگا کام ہے جی, تے اگلا بندہ چپ کر جائے گا. انہیں اپنی رائے دی حفاظت کر لی کیڑی کہ عدل میں عدل کروں گا جی, میں عدل کروں گا, یہ میری رائے میں عدل کروں گا. اب اس کو میں نے مولوی جی ثابت کیا کس کے ساتھ؟ مشورہ کے ساتھ, کہ مجھے بتا ساری دنیا عدل کو پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ ہر بندہ کہتا ہے عدل اچھی بات ہے, تو لہذا میں بھی کہتا ہوں عدل اچھی بات ہے, میں عدل کروں گا جی. اے اپنی رائے دی حفاظت کی تھی, سمجھا جی. تے یا اے کہ بھی او اگر خصم ہے تو او اس گل نو مندا ہے تے او نو سگرا کبرا پیش کر کے تے گل منوا لے جی, بھی ان دی شرارت کو جان چھٹ گئی. ان دی شرارت کو جان چھٹ وہ سنی وہ بلڑ تھی وے. اور اول اور کون اول؟ مقدمات مشہورہ ماں وہ ہوتے ہیں کہ متفق ہو جائیں متفق ہو ان میں قوم کی آراء یا مصلحت عامہ کے لیے, مصلحت عامہ جیسے العدل حسن الظلم قبیح والظلم کبیر اور قتل السارق واجب قتل السارق واجب یا ایک اما او یا یہ پچھلی گل جو نہیں ما تطابق فی آراء قوم یا رقت قلبیہ کی وجہ سے, یا رقت قلبیہ جیسے آل ہند کا قول جیسے آل ہند کا قول ذبح الحیوان مذموم ذبح الحیوان مذموم, یا وہ کے مطابق ہوتی ہے اس میں قوم کی آراء, یا انفعالات خلقیہ کی وجہ سے, یا انفعالات خلقیہ کی وجہ سے, یا انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے, یا انفعالات مزاجیہ کی وجہ سے. کیونکہ مزاجوں اور عادات کو دخل عظیم ہے اعتقادات میں, پس سخت مزاجوں والے دیکھتے ہیں انتقام اہل شرارت سے. کیا دیکھتے ہیں؟ حسن. اور نرم مزاجوں والے دیکھتے ہیں معافی کو خیر, اور اسی لیے دیکھے گا تو لوگوں کو مختلف عادات میں اور رسوم میں, اور ہر قوم کے لیے مشہورات ہیں جو خاص ہیں ان کے ساتھ, اور اسی طرح ہر صنعت کے لیے. جننے علوم نہیں ہے کہ ہر علم والیاں دے اپنے اپنے مشہورات نے ہر فن وچ. اچھا جی, اچھا پس اے مثال دیں دے نحویوں کے مشہورات سے الفاعل مرفوع, المفعول منصوب, المضاف الیہ مجرور, اور اصولیین کے مشہورات سے الامر للوجوب, اور ثانی کون؟ مقدمات مسلم. وہ قیاس ہے جو مرکب ہوتا ہے
مسلمات بین المتخاصمین سے مسلمات بین المتخاصمین گل مک گئی، اور مشہورات کے لیے اور مشہورات کے شبہ ہے، شبہ ہے شبہ ہے تو شبہ دا منع کیتا ہے، اولیات کے ساتھ اولیات مشابت، کیونکہ یہ بھی تو لوگ منتے ہیں تو وہ فوراً مننے جاندے ہیں جی، اور ذہن کا خالی کرنا اور ذہن کا خالی کرنا اور نظر کی باریکی اور نظر کی بات فرق کر دے گی فرق کر دے گی ان ڈو کے درمیان۔ ان دونوں کے درمیان۔ بائیں طور کے انسان اگر قدرت پائے کہ اگر پیدا کیا جائے دفعتاً بغیر مشاہدے کسی ایک کے اور علم کی ممارست کے بغیر، پھر پیش کیے جائیں اس پر قضیے، تو توقف کرے گا ان میں برخلاف اولیات کے، کیونکہ ان میں توقف نہیں کرے گا۔ اور مشہورات کبھی حقہ بھی ہوتے ہیں کبھی باطلہ بھی ہوتے ہیں، اولیات تو صرف حقہ ہی ہوتے ہیں، باطلہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور لوگ کھولے کا دفعتاً بے ہنے جمعہ آتے بڑا سارا سی 20 سال دا جمعہ سیانا۔ ہاں جی چلو جی، اور غرض جدل کے جدل کے کی صنعت سے صنعت سے الزام دینا خصم کو الزام دینا قسم کو یا حفاظت کرنی رائے کی یا حفاظت کرنی رائے کی جان اس بات کو کہ صنعت جدل ایک ملکہ قدرت پاتا ہے بندہ اس کے سبب سے، کیا ساتھ جدلیہ کے بنانے پر، اور غرض اس صنعت سے خصم کو الزام دینا یا رائے کی حفاظت، اور یہ اس لیے کہ جدلی یا تو مجیب ہوگا، حفاظت کرے گا اپنی رائے کی، اور نام رکھا گیا اس کا وضع، اور انتہائی کوشش اس کی یہ کہ نہ لازم ہے یا وہ سائل ہوگا تو گرائے گا وہ دوسرے کی وضع کو، اس کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ الزام دے، پس مجیب مرکب کرتا ہے قیاس کو مشہورات مطلقہ حقہ ہوں یا، اور سائل مرکب کرتا ان کو ان سے کہ جن کو جو تسلیم ہے یا تسلم من المجیب مشہوران ہو یا غیر مشہوران بندہ ہو ویسے ہی وہ کو پیش کرے گا جی۔ اور اول یعنی مقدمات مشہورہ وہ کہ موافق ہو ان میں قوم کی آراء یا مصلحت عامہ کے لیے، جیسے العدل حسن اور الظلم قبیح اور قتل السارق واجب، یا رقت قلبی کے لیے، جیسے اہل ہند کا قول ذبح الحیوان مذموم، یا انفعالات خلقیہ یا مزاجیہ کے لیے، کیونکہ امزجہ اور عادات کو دخل عظیمہ ہے اعتقادات میں، پس اصحاب امزجہ شدیدہ دیکھتے ہیں انتقام کو اہل شرارت سے حسن، اور اصحاب امزجہ لیجنہ دیکھتے ہیں عفو کو خیر، اور اسی لیے دیکھے گا تم لوگوں کو مختلف عادات اور رسوم میں، اور ہر ایک قوم کے لیے مشہورات ہیں جو خاص ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح ہر صنعت کے لیے، پس ناویوں کے مشہورات سے الفاعل مرفوع اور المفعول منصوب اور المضاف الیہ مجرور ہیں، اور اصولیین کے مشہورات سے الامر للوجوب ہے، اور ثانی وہ قیاس قیاس ہے جو مرکب ہو مسلمات بین المتخاصمین سے، اور مشہورات کے لیے مشابت ہے مشابت ہے اولیات کے ساتھ، اور ذہن کا خالی کرنا اور نظر کی باریکی فرق کر لیتی ہے ان دونوں کے درمیان، اور غرض جدال کی صنعت سے الزام ہے خصم کے لیے یا رائے کی حفاظت ہے۔ جدال لکھے مراد جدل یہ جی۔